جب بھی کوئی چیز اپنے مقصد اصلی سے ہٹ جائے تو اس چیز میں برکت بھی نہیں رہتی اور وہ کام ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح شریعت کا ایک اہم عمل شادی ہے۔ تو شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اہم عمل ہے۔ تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، جب یہ مقصد تک محدود رہے گی پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر شادی تو کرو گے لیکن اس کا مقصد یاد نہیں رہے گا تو شادی بھی ناکام ہو جائے گی۔ شادی کے چونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس کے بہت سارے اچھے اچھے مقاصد ہیں، لیکن عام طور پر جو مشہور مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے نسل انسانی کی بقا، کہ انسانی نسل باقی رہے، مسلمانوں کی کثرت رہے، ایمان والے لوگوں کی کثرت رہے، یہ مسلمانوں کا مقصد ہے۔ کفر افرادی لحاظ سے زیادہ نہ ہو جائے، اور جب مسلمانوں کی کثرت رہے گی، نسل انسانی باقی رہے گی، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہوگی قیامت کے دن۔ اور دوسرا اہم مقصد حیا اور پاک دامنی کا حصول، شادی کا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے۔ تو یہ ایک دو تین خاص جو اہم مقاصد ہیں جن کا شریعت نے خیال کیا ہے، لحاظ کیا ہے۔ جب یہ مقاصد جس شادی میں پورے ہو جائیں، پورے ہوتے نظر آئیں تو شادی وہاں کر لینی چاہیے، اور ان مقاصد تک ہی محدود رہنا چاہیے انسان کو۔ جب ان مقاصد کو چھوڑ کر ایسی ایسی چیزوں کو مقصد انسان بنا لے گا جو شادی کے مقاصد میں سے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے پریشانی ہوگی۔ آج کل لوگوں نے شادی کے کئی دنیاوی مقاصد ساتھ شامل کر لیے ہیں، حالانکہ یہ جو مقاصد میں نے بیان کیے ہیں یہ دینی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر شادی کی جائے گی تو اس شادی سے انسان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اولاد بھی حاصل ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہے، اور ساتھ ساتھ ساری زندگی انسان کو سنت نبوی ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جب مقصد ہی بدل جائے گا، نیت ہی بدل جائے گی شادی کی، تو پھر چونکہ ثواب کا حصول تو نیت پر موقوف ہے، اور جب نیت ہی تبدیل ہو جائے گی تو پھر شاید ثواب بھی حاصل نہ ہو۔ آج کل لوگ شادی کی بات چلاتے وقت ہی سب سے پہلا غلط کام کرتے ہیں مبالغہ آرائی، کہ ایسے رشتے جن میں جان پہچان نہیں ہوتی، نئے سرے سے رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، پہلا تعارف ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں لوگ ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے ایسے مبالغہ آرائی کریں گے۔ میاں والے جو ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے مقاصد بیان کریں گے، اپنے مبالغہ آرائی کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں، اور بیوی کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ اپنی خوبیاں بیان کرنے میں مبالغہ آرائی کریں گے۔ جو خوبیاں انسان میں ہیں وہ تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن دوسرے کو پھنسانے کے لیے مبالغہ آرائی کرنا یہ دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ جب شادی کی ابتدا میں ہی دھوکہ اور ناجائز کام ہوگا تو پھر شادی کامیاب کس طرح ہوگی؟ اور دوسرا، شادی جو ہے کرنے کا مقصد سنت کی ادائیگی ہے، نہ کہ جہیز کا حصول۔ جہیز کا جو سامان ہے بیوی کو اس کے والدین کی طرف سے ملتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، ظاہر ہے وہ والدین کو جب چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا دل خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو تحفہ دے دینا چاہیے، اور جو شرعی وراثت ہے وہ تو لازمی دینی ہے اس کو، جو والد کی وفات کے وقت اس کو ملے گی۔ لیکن ہم نے جہیز کو تحفے سے ہٹ کر ایک بہت بڑا شادی کا مقصد بنا لیا ہے، چنانچہ جہاں جہیز کی کثرت نظر نہیں آتی وہاں رشتے ہی نہیں ہوتے، یا رشتے تو ہو جاتے ہیں مجبوری سے، لیکن ساری زندگی بیوی کو وہ ستاتے رہتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی طرف سے ہمیں جہیز زیادہ نہیں ملا۔ حالانکہ جہیز کا ہونا شادی میں ایک اچھی بات تو ہو سکتا ہے کہ والدین اپنی حیثیت کے مطابق اگر بیٹی کو کچھ دے دیں تو یہ ایک اچھی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور شادی کا مقصد نہیں ہے۔ شادی کا مقصد وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو جب شادی کے شروع میں ہی مقصد ہی غلط بنا لیں گے
اور مقصد سنت کی ادائیگی نہیں بلکہ جہیز کا حصول بنا لیں گے تو کہاں ثواب ملے گا، اور شادی کے اندر برکت کہاں ہوگی، تو شادی ناکام ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے جہیز کے بڑے بڑے مطالبے کیے، جہیز حاصل بھی کر لیا، لیکن بعد میں اس شادی میں برکت نہ رہی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ اور بہت سارے ایسے رشتے دیکھے ہیں، واقعات موجود ہیں کہ جہیز کا مطالبہ زیادہ نہیں کیا گیا، نہ جہیز زیادہ دیا گیا ہے، لیکن شادی جب ہو گئی تو شادی کامیاب رہی ساری زندگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی نازل ہوئی، میاں بیوی ایک دوسرے پر راضی بھی رہے اور رب پر بھی راضی رہے۔ تو چونکہ انہوں نے شادی کے وقت نیت ہی اچھی رکھی تھی تو اس لیے اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ سنت کی ایک مستقل برکت ہے۔ جب شادی سنت ہے اور اس کو سنت سمجھ کر اس کی ادائیگی کی جائے گی تو سنت کوئی بھی کام ہو اس کی ایک مستقل برکت ہوتی ہے جو اس کام کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو شادی کی ناکامیوں کی ہے وہ غلط توقعات، کہ میاں بیوی جب شادی ہو جاتی ہے ان کی تو کچھ حقوق میاں کی طرف سے بیوی کے ادا کرنے ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں جن کو میاں نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بیوی کو چاہیے کہ انہی حقوق پر ہی نظر رکھے، غلط توقعات نہ قائم کر لے خامن سے، ایسی توقعات جن کو خامن پورا ہی نہیں کر سکتا، اتنا خرچہ مانگنا جتنا خرچہ خامن دے ہی نہیں سکتا، اتنا اچھے لیول کی رہائش مانگنا جتنا خامن دے ہی نہیں سکتا۔ تو جب اتنی اونچی توقعات رکھیں گے اور وہ توقعات پوری نہیں ہوں گی تو مایوسی ہوگی، تعلقات میں ناکامی ہوگی، تو شادی ناکام ہو جائے گی۔ اور جب توقعات جتنا بنتی ہیں ان سے بڑھ کر اس حد سے زیادہ نہیں رکھیں گے تو بیوی خوش رہے گی۔ اسی طرح میاں جو ہے اس کی کچھ توقعات ہوتی ہیں بیوی سے، تو جو حقیقی توقعات ہیں، جو اصلی توقعات ہیں، انہی تک ہی میاں کو محدود رہنا چاہیے۔ جب میاں بھی حد سے زیادہ توقعات رکھنے لگے گا بیوی سے اور وہ بیوی ظاہر انسان ہے ان کو ادا نہیں کر سکے گی تو میاں پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کا اثر بیوی تک بھی جائے گا، تو یہ رشتہ جو ہے اس کے اندر سکون اور برکت نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے میاں بیوی ہوں یا کوئی بھی دو دوست ہوں تو ان کو حد سے زیادہ ایک دوسرے سے توقعات رکھنی نہیں چاہیے، حد سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک واحد ذات اللہ رب العزت کی ہے جس سے انسان جتنا چاہے امیدیں رکھے، جتنا چاہے مانگے، جتنا چاہے دعائیں کرے، اس میں وسعت ہے۔ اللہ رب العزت سے جتنا مانگنا ہے مانگو، جتنی امیدیں رکھنی ہیں امیدیں رکھ سکتے ہیں، جتنی بڑی توقعات رکھنی ہے رکھ سکتے ہیں۔ ایک واحد ذات اللہ کی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور اسی سے ہی توقعات رکھنی چاہیے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں تو بس یہی مقصد ہے، یہی توقعات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ اور چوتھی وجہ عدم مساوات کی، کہ جب میاں بیوی آپس میں مساوات نہیں کریں گے یا ایک میاں کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان دونوں میں مساوات نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا، اور ظلم جہاں پر ہوگا وہاں پر سکون اور برکت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے، شریعت نے کچھ احکام اور کچھ حقوق میاں کے لیے رکھے ہیں جو بیوی پر لاگو ہوتے ہیں، تو کچھ حقوق ایسے ہیں جو میاں کے حقوق ہیں بیوی پر لاگو ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ حقوق بیوی کے بھی ہیں جو میاں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب میاں جو ہے وہ اپنے حقوق تو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے کہ بیوی یہ میرا حق ادا کرے، میرا یہ حق ادا کرے، میرا یہ حق ادا کرے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ بیوی کے حقوق بھی میں نے ادا کرنے ہیں، بیوی کے بھی فلاں فلاں حقوق میرے اوپر لازم ہیں۔ اسی طرح کبھی بیوی جو ہے وہ اس کے ذہن میں مساوات نہیں آتی، وہ اپنے حقوق تو سامنے رکھتی ہے لیکن میاں کے حقوق سامنے نہیں رکھتی۔ تو جب مساوات والا ذہن نہیں ہوگا، برداشت والا ذہن نہیں ہوگا تو اس وقت بھی شادی ناکام ہوگی، کیونکہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دونوں انسان ہیں، اور انسان جو ہے اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، جتنا حقوق اس نے ادا کرنے ہیں ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب برداشت والا کلچر نہیں ہوگا، برداشت والا ذہن نہیں ہوگا، مساوات والا ذہن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے شادی ناکام ہو جائے گی۔
اور ایک اہم وجہ شادیوں کے ناکام ہونے کی وہ یہ ہے کہ شادی کرتے وقت ہم شادی غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ہمارے علاقے کے تھانے دار کے پاس جائے یا ایجنسیز کے پاس جائے یا انتظامیہ کے پاس جائے تو وہ ہمارے خلاف ہو جائیں اور یہ شکایت کے طور پر بات ان کے پاس جائے۔ ہم اس بات کا موقع نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں ہم نے جلسہ کرانا ہو یا شادی کرنی ہو، کوئی بھی پروگرام کرنا ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے لوگ ہمارے پروگرام سے ہٹ کر جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے پروگرام میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے انتظامیہ کی نظر میں ہم آ جائیں، جس سے بادشاہ وقت کی نظر میں ہم آ جائیں، جس سے ہم بادشاہ وقت کی ناراضگی میں ہم آ جائیں۔ کوئی بھی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے۔ ہم آپ نے دیکھا ہوگا جلسے والے لوگ جو ہیں، جلسے کی انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے، وہ اپنے بندے مقرر کیے ہوتے ہیں اس نے کہ وہ جو جلسے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غور سے کہ جلسے میں، جلسہ گاہ میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں آ گیا کہ جس نے کوئی ایسا کام کر دیا، جس نے بد نظمی اتنا کر دی کہ ہماری انتظامیہ کے پاس شکایت ہو جائے، تو وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح شادی جو ہے ہماری، یہ بھی ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا، اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہمارے اس پروگرام میں اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے میں کوئی بندہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہا کہ جس سے ہمارے پروگرام کی شکایت اللہ کے پاس فرشتے لے کر جائیں۔ اگر کوئی غلط کام ہماری شادی پر تو نہیں کر رہا، سب سے زیادہ جو غلط کام ہوتا ہے ہماری شادیوں پر کرنے والے کوئی ہوتے ہیں جو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن شکایت اللہ کے دربار میں ہمارے اس شادی والے پروگرام کی جاتی ہے تو اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اس رشتے، میاں بیوی کے رشتے کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے۔ تو جو سب سے اہم، جو سب سے بڑا غلط کام ہوتا ہے وہ بے پردگی ہے۔ شریعت نے عورت کو شادی غمی میں شامل ہونے کی اجازت تو دی ہے، لیکن بے پردگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہماری شادیوں پر یہ رواج بن گیا ہے کہ عورتیں جب شامل ہوتی ہیں، شریک ہوتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر عورت دوسرے سے زیادہ فیشن کر کے آئے، اور ہر عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیشن دوسری عورت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دکھا سکے، عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب عورت فیشن کر کے، نمائش کر کے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ تو کسی کی غمی یا خوشی میں شامل ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن شرعی پردہ اور برقع جو ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں شامل ہونا چاہیے اپنے عزیز رشتہ داروں کی شادی، خوشی اور غمی میں۔ تو جب ہم شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی نہیں نازل ہوگی۔ تو شادی والے کا جو شادی کا پروگرام ہے اس کی شکایت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جائے گی۔